अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद इब्राहिमी के मुशाहिदात के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो दरूद इब्राहिमी का मुशाहिदा है ये एक ऐसे भाई का है जिन्होंने 1 करोड़ दरूद इब्राहिमी मुकम्मल किया है। जी हाँ, जिसको करने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग जाता है। इन्होंने दरूद इब्राहिमी को 1 करोड़ मरतबा मुकम्मल किया, जिसमें और कोई दरूद शरीफ शामिल नहीं है। अब दोबारा से इन्होंने दरूद इब्राहिमी 1 करोड़ पढ़ने की नीयत की है और दरूद शरीफ शुरू किया है। ये भाई बताते हैं कि जब 2020 में कोरोना के बाद जब दिन चल रहे थे तो कोरोना की वजह से हरम को ही मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। उन दिनों हरम के बादशाह, शहजादाओं और शाही ख़ानदान के अफराद के अलावा दीगर ममालिक के लोग, हत्ता के बादशाहों का दाखिला भी बंद हो गया था। उस दौर में भी मुन्ना चीज़ को हरम पाक में खिदमत करने का मौका मिला। भाई बताते हैं कि दरूद इब्राहिमी के अंदर बहुत ज़्यादा कमालात मौजूद हैं। सबसे बड़ा कमाल इसके अंदर यह है कि दरूद इब्राहिमी का विर्द करने वाले को बार बार मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब होती है। दरूद इब्राहिमी की बरकत से इनको अल्लाह ताला ने बार बार उम्रा अदा करने और काफ़ी बार अल्हम्दुलिल्लाह हज करने की सादत से नवाजा है। जो बंदा दरूद इब्राहिमी का कसरत से विर्द करता है उसे इन पाक सरजमीनों पर बार बार जाने की ज़ियारत करने और इबादत करने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला ने इन्हें दरूद इब्राहिमी की बरकत से बार बार मक्का और मदीना में हाजिरी का शर्फ बख्शा। इनके छोटे मोटे काम खुद ही निपट जाते हैं। कहते हैं मुझे माशी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, मेरी इबादत मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से चल रहे हैं। दरूद इब्राहिमी की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली है और इसके अंदर मौजूद मिठास और खुशबू से मुझे नवाजा गया है, जिस पर मैं रब्बे करीम का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद एक बहन का वाक़या है, लेकिन उससे पहले मैं बात आप लोगों को करना चाहती हूँ कि जिस टाइम का ये बता रहे हैं 2020, तब से अब तक सिर्फ 4 साल का अरसा गुजरा है। आई नो सिर्फ नहीं कहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन 2020 में भी महंगाई कम नहीं थी। 2020 में भी महंगाई अपने अरूज पर ही थी और तब भी आप देखें अल्लाह ताला ने इनको दरूद इब्राहिमी की बदौलत, की बरकत की बदौलत अल्लाह ताला ने इनको बार बार ये मदीना और मक्का की हाज़िरी नसीब की, उम्रे और हज करवाए। हज तब भी बहुत महंगा था और अब भी बहुत महंगा है। तो ये जो महंगाई है ना, ये सिर्फ हमारी सोच की नज़र तक है। बाकी अल्लाह सुब्हान ताला के पास कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह। एक बहन का वाक़या सुनते हैं। एक बहन कहती है मेरी एक सहेली थी, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। अचानक उसको बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि इसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे। वो बहुत ज़्यादा लागर और कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट्स वही मनफी आई, बल्कि इस डॉक्टर ने इसे कोई तसल्ली देने के बजाय इंतहाई दिल दहला देने वाली बात की कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं, आपकी बीमारी नाकाबिल इलाज है और अगर अद्वियात दी जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने आप जिंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सख्ते में आ गई और इतना रोई कि इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर आकर इसने मुझे फ़ोन किया और मुझे सारी बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फ़ोन बंद करने के बाद मैं सीधा इसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने इसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए इसने मुझसे पूछा कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया है? मैंने फ़ौरन कहा तुम दरूद शरीफ पढ़ो। मुझ पर भी जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ। अल्लाह ने करम किया है। इसने मेरी बात सुनी तो सही, मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन से कोई मुआवजा हो जाए और बिल्कुल मैं ठीक हो जाऊँ। मैं इससे यही कहती रही तुम दरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसने मेरी बात पर अमल किया और जितना इससे हो सका इसने रोज़ उतना दरूद शरीफ सरवर कौनीन ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने दरूद शरीफ भेजना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाओं की वजह से तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद जब वो डॉक्टर को चेकअप कराने वापस गई तो इसने जाने से पहले मुझे फ़ोन किया। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने जब तसल्ली देर कहा तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजती हो तो दरूद पाक की बरकतें होंगी और सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर इसके टेस्ट हुए। डॉक्टर ने इसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे बाद जब रिपोर्ट्स आई तो मज़ीद इसे 3 घंटे इंतज़ार करने के लिए कहा। इसी सना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुजर हुआ तो उन्होंने इसको देखा और एकदम रुक कर इसका नाम पूछा। जब इसने अपना नाम बताया और यही कंफर्म किया कि जो आप नाम कह रहे हैं वही मेरा नाम है, तो उसके बाद वो लोग हैरत से इसकी तरफ देखने लगे और आपस में सरगोशी करने लगे। ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं और इससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आ जाएं। वो अंदर गए तो डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की
اور اس کا معائنہ بھی کیا. پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں. وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی. ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا کبھی اس کی رپورٹس کو دیکھتا. پھر ڈاکٹر نے پوچھا آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، یہاں سے علاج ہو رہا ہے اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں کہیں سے بھی انجیکشن نہیں لگوا رہی. اب وہ بہت گھبرا گئی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا میں نے آپ کی پرانی رپورٹس دیکھ رہا ہوں اور جس پر آپ کو 6 سے 8 ماہ تک کا ٹائم تھا اور اس پر آپ کے دستخط بھی تھے. اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی رپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے کہ اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ کے اندر. وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا اور ڈاکٹر کے پاس بیٹھی ہوں یا ہسپتال میں بیٹھی ہوں، اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی کہ جب رو کر میرے آنسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا تم درود شریف پڑھو، تو میں رات کو سونے سے پہلے 300 بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی. اور یہ سب درود کی برکتیں ہیں کہ مجھے جان لیوا بیماری سے شفا مل گئی. اب وہ الحمدللہ صحتیاب ہو گئی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ ہو. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے، درود پڑھنے والوں کے. اب یہاں پہ جو پہلا والا واقعہ آپ کو جن بھائی کا میں نے بتایا تھا، وہاں پر میں آپ سب سے یہی بات کہوں گی کہ سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کی جان کھائے ہوئے ہے وہ ہے پیسہ. اور اس کے بعد جو دوسرا واقعہ سنایا اس میں ہے مسئلہ صحت کا. جب صحت جاتی ہے نا تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صحت سے بڑھ کے دولت تو کوئی تھی ہی نہیں. دولت تو پھر شاید اگر نصیب میں ہو تو ہم کما لیں، لیکن صحت تو وہ ہے جس کو ہم کما نہیں سکتے. اور صحت ایسی چیز ہے وہ تبھی ملتی ہے ہر اس انسان کو جو اس کی نعمت، اس برکت کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ کا وقت پر شکر ادا کرتا ہے. اب یہاں پر ان دونوں واقعوں میں آپ کے پاس اگر زندگی کا چھوٹا سا ایک خلاصہ ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ یہی تو ہے، پیسہ، صحت. جب پیسہ ہے تو صحت نہیں، صحت ہے تو پیسہ نہیں. یہی تو چیزیں چلتی رہتی ہیں نا انسان کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے. یہی ہوتا نا، ہم لوگ کو تنگ دستی کا خوف ہو جاتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی ایسا شارٹ کٹ وے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہمارا معاملہ حل ہو سکے، ہمارے مسئلے حل ہو سکیں. اور میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے سکتی ہوں کہ آج اگر آپ کو پیسے کی ٹینشن ہے اور ہر وقت آپ پریشان رہتے ہیں، آپ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں. آپ 1 سال بعد وہ ہوں گے نہیں جو آپ اب ہیں. آپ کی جو مالی مشکلات پہ دیکھیے، مالی مشکلات اپنی جگہ، لیکن اس پہ جو فکر لاحق ہوتی ہے جو انسان کو کھائی جاتی ہے وہ آپ کو رہے گی ہی نہیں. آپ کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہوگا. بھروسہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے بات کروں بھروسہ کیا ہے؟ میرے پاس کوئی چیز موجود ہے اور میں کہوں ہاں ٹھیک ہے مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ بھی بھروسہ ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن سب سے اہم اور کہہ لینا کہ بہتر ٹائپ بھروسے کی کیا ہے؟ میرے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہی ہوں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ ہے بھروسہ. اور درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو تو بالکل بھی اپنے فیوچر کی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی ایڈ تو کریں، آپ خود اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے. یہ 2 چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں پاگل کر دیتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. اب ذرا 2 منٹ کے لیے ایک گیم کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو. منوپلی ایک ایسی گیم تھی جو کہ اول تو کہتے ہیں ڈائس والی گیم نہیں کھیلنی چاہیے، لیکن منوپلی کے بارے میں کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ پیسے ہوتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں. جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو میں بتا دیتی ہوں، ایک بورڈ گیم ہوتی ہے، نہیں پتہ سوری ان کو بتا دیتی ہوں. ایک بورڈ گیم ہوتی ہے، گتے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس پہ پراپرٹیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، ساتھ میں کچھ کارڈ ہوتے ہیں، نقلی پیسے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی چلو تم یہ پراپرٹی خرید لو، یہ پراپرٹی خرید لو. اور اگر کبھی ایک جیل بنی ہوتی ہے اس سے گزر ہوا تو وہ بندہ جو ہے وہ کہاں گیا؟ جیل میں چلا گیا، اور اس کو نہ وہ پراپرٹی بھی ایک باری تک خرید سکتا ہے، نہ جب تک وہ اس سے باہر نہیں آتا پیسے دے کے. تو اب زندگی کو دیکھیں 2 منٹ کے لیے، کیا ہے ہماری زندگی؟ یہی نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت بخوبی بات کروں گی، میں عبادت کو نہیں ایڈ کروں گی، میں نارمل باقی چیزوں کو ایڈ کرتی ہوں. اٹھے، اپنے آپ کو فریش کیا، باہر نکلے، کچھ کھایا، انرجی لائے، کمانے نکل گئے. کمانے نہیں نکلے تو پڑھنے نکل گئے، ذمہ داریوں پہ نکل گئے جو ہمارے اکارڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے چیزیں، ان پہ نکل گئے. ہاں بے شک ان کے بغیر گزارا بھی نہیں، لیکن کھیل تماشا نہیں ہے. اور کیا ہے؟
اور جب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی زندگی پوری ہونے کو آئے گی تو آپ کے بچوں کا بھی یہی سائیکل رپیٹ ہونے لگ جائے گا. اسکول سے کالج، پھر اس کے بعد کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے تو آگے کمائی کی فکر، شادیوں کی فکر، یہ سائیکل ہی چل رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ جیسے منوپلی میں وہ ایک چکر کاٹی جا رہے ہیں ایک ہی چیزوں پہ، ہمارے ساتھ بھی تو یہی نہیں ہو رہا. اور کیا ہو رہا ہے؟ جیسے منوپلی کے اندر پلیئرز ڈفرینٹ تھے، یہاں پہ ہم سب کی کہانیاں مختلف ہیں. جیسے منوپلی میں جیل میں چلے جاتے تھے آپ، سمجھ لیں ویسے آپ پہ کوئی ٹینشن آ جاتی ہے جس پہ آپ ہائے ہائے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ واقعی رولز ہی ہیں، اور رول یہ ہے کہ جس نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میری بات مانی، وہ جیت گیا. بس وہ جنت کو اس نے پا لیا. انعام ہے نا، انعام رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی تو واقعی کھیل اور تماشا. ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں ہم. آپ اپنی ساری زندگی میں پھر تھک نہیں جاتے؟ اچھا دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا، تو کیا میں تھک گئی ہوں؟ مومن کے لیے تو یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کسی قید سے کم نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے رونا آ جاتا ہے، اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا آ جاتا ہے، ان کی اچھی بات، ان کی کوئی دکھ کی بات سن کے رونا آ جاتا ہے، ان کی عقیدت میں رونا آ جاتا ہے، اگر آپ اپنی زندگی کی تمام آپ سمجھ لیں کہ آپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ جیت رہے ہیں. یو آر وننگ یور ہیون. بس کچھ رول ہیں ان کو فالو کر لیں، اور اس میں سب سے آسان رول ہے درود ابراہیمی کو پکڑ لیں. بس ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی، ہم نیک کام نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نیکی کی طرف جو ہمیں لے کے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں. تو آسان کام کیا ہے؟ آسان کام یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پکڑ لیں. میں آپ لوگوں کو ایک صاف بات کہوں، جس قدر دنیا میں گندگی ہے، اب یہ گندگی ایسی گندگی ہے جو کہ شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں پہ آپ کا دھیان بھی نہیں جا سکتا. کالا جادو اور بہت کچھ اس کے اندر آگے کی فیلڈ، استغفر اللہ. میں کہتی ہوں ہمارا اس سے سامنا ہی نہ ہو کبھی زندگی میں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے. یہ بھی کرم ہے کہ آپ کو کسی بری چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو میں ڈھک چھپ کے لفظ بول رہی ہوں، اس کا شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتی، میری وہ تمام بھولی بہنیں اور بھائی جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کتنی گندگی ہے اس دنیا میں، کتنی گندگی ہے اس دنیا میں. اور وہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں اگر آپ درود ابراہیمی کو پکڑ لیں. بس تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا کہ کھیل تماشے میں تو بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. کبھی ٹریولنگ اٹریکٹ کرتی ہے، کبھی پیسہ اٹریکٹ کرتا ہے، کبھی اولاد اٹریکٹ کرتی ہے، کبھی بڑی بڑی گاڑیاں اٹریکٹ کرتی ہیں نا. کب آپ لوگ شو آف کے نام پر فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح کے سوشل میڈیا پہ تصویریں لگانے لگ گئے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. مجھے بتائیں نا، کیوں ہم تصویریں لگاتے ہیں اپنی؟ کیوں ہم اپنی جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ ہم لوگ کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ شو آف ہے جس کی ایک چھوٹی سی ایسی ٹائپ ہے جس میں ہم کہتے ہیں شاید لوگ ہم سے خوش ہوں گے. خوش نہیں، آپ کی پہلی نیت بھی آپ دیکھیں کہ آپ چاہ رہے لوگ دیکھیں. یہ چھوٹی سی ٹائپ ہے شو آف کی، دکھاوے کی. تو اب جب ہر طرف یہ فضول برائیاں ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور یہ برائیاں بھی ایسی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہی برائیاں ہم ان کو گلے لگا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں نا کہ کیسے بچیں گے آپ. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ پلیز درود ابراہیمی کو اپنا لائف میں ایڈ کر لیں. آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر برائی، ہر تنگی سے کیسے نکالتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.